یہ مبارک مہینہ تشریف لانے والا ہے، جو اس مہینے میں سنیں، جو اس مہینے میں ایک سجدہ کرے، ماہ رمضان میں جو صرف ایک سجدہ کرے اس کے لیے 1500 نیکیاں لکھی جاتی ہیں. ایک سجدے کے بدلے 1500 نیکیاں لکھی جاتی ہے. اور جنت میں سرخ یاقوت کا گھر بنایا جاتا ہے. سرخ یاقوت ایک قسم کا پتھر ہے، بہت قیمتی اور بہت نایاب پتھر ہے. جنت میں اس کے محل بنے ہوں گے. تو جو ایک سجدہ کرے گا اسے 1500 نیکیاں بھی لکھی جائیں گی اور اسے سرخ یاقوت کا جنت میں گھر بھی بنا کے دیا جائے گا. یہ وہ مبارک مہینہ تشریف لا رہا ہے. جو ماہ رمضان کا پہلا روزہ رکھتا ہے، رکھتا تو سارے ہی ہے لیکن پہلے روزے کی برکت بتائی جا رہی ہے کہ جو ماہ رمضان کا پہلا روزہ رکھتا ہے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. صبح سے شام تک 70,000 فرشتے، ایک دو نہیں، 70 نہیں، 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں اور فرشتوں کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی. وہ مہینہ آ رہا ہے جس میں نفل کا ثواب فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے اور فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے. رمضان المبارک کی پہلی رات اللہ پاک اس امت پر نظر رحمت فرماتا ہے اور جس پر اللہ پاک نظر رحمت فرمائے اسے کبھی عذاب نہیں دیتا. یہ وہ مبارک مہینہ تشریف لا رہا ہے. اس مبارک مہینے میں بخشش کے پروانے بانٹے جاتے ہیں. سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے کہ اس مہینے میں وہ سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے جس سے جہنم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آزادی ملے گی، جس کی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مغفرت کر دی جائے گی. اور کمال کی بات تو یہ ہے کہ یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس کی ہر روز ڈیلی افطار کے وقت، ڈیلی افطار کے وقت 10 لاکھ گناہگاروں کی بخشش کی جائے گی. ڈیلی 10 لاکھ لوگ جو اس پر جہنم واجب ہو چکی ان کے گناہوں کی وجہ سے افطار کے وقت ایسے 10 لاکھوں کی یہ جو ہے مغفرت یعنی بخشش کر دی جائے گی. اور جب اس مبارک مہینے میں جمعہ تشریف لائے گا، یعنی یہ تو مبارک، یہ تو وہ بات ہو گئی جو روزانہ ہم افطار کے وقت کی بات کر رہے ہیں. اس مہینے کے جمعہ کی بھی فضیلت ہے. اس مبارک مہینے میں جمعہ تشریف لائے گا تب تو وارے ہی نیارے ہو جائیں گے. حدیث پاک کے مطابق رمضان المبارک میں شب جمعہ اور روز جمعہ، شب جمعہ یعنی جس شب سے ہم ابھی گزر رہے ہیں، شب جمعہ یعنی جیسے ہی جمعرات کا دن گزرتا ہے اور جمعہ کی شب لگ جاتی ہے، یعنی جمعرات کی جو غروب آفتاب ہے تب سے لے کر جمعہ کی غروب آفتاب تک، یعنی جمعرات کا پورا دن گزرنے کے بعد جو شب آ گئی اور جمعہ کا پورا دن یعنی جب تک کہ سورج نہیں ڈوبتا تب تک ہر گھڑی، اب یہاں افطار کی بات نہیں ہوئی، غروب آفتاب سے لے کر وہ غروب آفتاب یعنی شب جمعہ سے لے کر جمعہ کا پورا دن ہر گھڑی 10 لاکھ کی مغفرت کر دی جاتی ہے. اور یہ سب مغفرت پانے والے وہ ہیں جن پر ان کے گناہوں کی وجہ سے جہنم واجب ہو چکی تھی. یہ وہ مبارک مہینہ تشریف لانے والا ہے. کاش ماہ رمضان میں مغفرت کی خیرات پانے والے ان خوش نصیبوں میں ہمارا بھی نام شامل ہو. سبحان اللہ. پیارے اسلامی بھائیو، کیا شان ہے یہ ماہ رمضان کی، اور ہم اسے غفلت میں گزارتے چلے آ رہے ہیں. اور اس مبارک مہینے میں روزہ رکھنے والوں کی بھی کیا شان ہے. یہ صحابی رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے. یہ بڑے زبردست صحابی ہیں، ان کے بارے میں پڑھنا، یہ بڑے سچے اور عاشق رسول تھے. یہ کیا روایت کرتے ہیں، لکھتے ہیں کہ رسول ذیشان مکی مدنی سلطان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اللہ پاک زمین اور آسمان کو بات کرنے کی اجازت عطا فرما دے تو یہ رمضان کے روزہ دار کو جنت کی خوشخبری سنا. مطلب یہ کسی پیاری روایت ہے نا کہ اگر روزہ دار روزہ رکھ رہا ہے اور اگر اللہ نے زمین کو بولنے کی طاقت دے دی اور آسمان کو بولنے کی طاقت دے دی تو وہ زمین بھی اور آسمان بھی اس روزہ دار کے لیے یہی کہیں گے کہ اللہ نے تیرے لیے جنت عطا فرما دے. یہ وہ مبارک مہینہ تشریف لا رہا ہے. پیارے اسلامی بھائیو، ہماری قسمت کا ستارہ بھی چمکنے والا ہے نا. آج 29ویں شب ہو گئی، ہو سکتا ہے کل ہی چاند نظر آ جائے، کل ہی پہلی تراویح ہو، کل ہی اس کی پہلی رات ہو جائے، ہو سکتا ہے پرسوں ہو جائے. پرسوں تو 100% ہونی ہے، 30 تاریخ کو لگی جائے گی. کچھ ہی دنوں میں بلکہ کچھ ہی گھنٹوں میں انشاءاللہ الکریم ماہ رمضان کا چاند نظر آ جائے.
اللہ پاک نے چاہا تو ہم اس سال بھی ماہ رمضان کی مقدس گھڑیاں دیکھنے، ماہ رمضان کی برکتیں ساعتوں میں سانسیں لینے کی سعادت پائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہمیں یہ سعادت بخشے، اللہ کرے ہم اتنی مہلت نصیب، اللہ کرے ہمیں اتنی مہلت نصیب ہو اور ہم بخیر و عافیت ماہ سبحان، ماہ نزول قرآن، پیارے پیارے مہینے ماہ رمضان تک پہنچنے میں کامیاب ہو جائیں۔ اللہ کریم ہمیں مبارک مہینہ جلد نصیب فرمائے۔ جب ماہ رمضان تشریف لے آئے نا تو اس کا بھرپور استقبال بھی فرمائیے۔ اب آپ سوچ رہے کہ استقبال تو اس کا کیا جاتا ہے جو آتا ہے، جو نظر آتا ہے۔ جیسے کوئی مہمان آنے والا ہوتا تو ہم اس کا استقبال کیسا کرتے ہیں؟ اس کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کو ہار پہناتے ہیں۔ تو یہ ماہ رمضان یہ کسی شخص کا نام نہیں ہے، یہ ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جو 11 مہینوں کا سردار ہے۔ اللہ نے اور 11 مہینے عطا فرمائے نا، ان 11 مہینوں کا سردار ہے، اور فرمایا گیا کہ جب یہ مبارک مہینہ تم پاؤ تو اس کا استقبال کرو۔ یہ ہم اور آپ سے کہا جا رہا ہے۔ اب اس کا استقبال کا طریقہ کیا ہے؟ جیسے اب یہ کل 29 کی شب ہے تو کل بھی عمل کرے، کل چاند نظر آیا تو بہتر، ورنہ اس کے بعد تو یہ عمل کرنا ہی ہے۔ کرنا کیا ہے؟ مغرب کی اذان سے کچھ دیر پہلے مسجد پہنچ جائے، مسجد کے مغرب اذان کا جواب دے، مغرب کی نماز باجماعت ادا کرے، مغرب کی نماز ہونے کے بعد سنت و نوافل کے بعد ہو سکے تو اوابین کی نماز پڑھ لے، مغرب کے بعد جو نفل نماز پڑھی جاتی ہے یہ نماز پڑھ دے، اور اس کے بعد اگر ممکن ہے تو مسجد کی ہی کھڑکی سے، مسجد کی ہی ٹیریس سے اگر چاند نظر آئے تو چاند کو دیکھنے کی سعادت پا دے، یعنی چاند کو دیکھ لے۔ اگر مسجد سے نظر نہیں آتا تو اوابین پڑھنے کے بعد باہر آ جائے اور چاند کو دیکھ لے، اور چاند کو دیکھنے کے بعد وہی دعا پڑھے جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ یہ ماہ رمضان کا استقبال کا طریقہ ہے۔ کیا کرنا ہے؟ چلتے پھرتے یہاں وہاں کھڑے ہو کے نہیں دیکھنا ہے۔ استقبال کرنے کا طریقہ یہی لکھا ہے کتابوں میں کہ جب ماہ رمضان قریب آ جائے، بالکل چاند نظر آنے والا ہو، تو مغرب سے کچھ دیر پہلے مسجد میں پہنچ جائے، اذان کا جواب دے، مغرب کی نماز باجماعت ادا کرے، باجماعت کے بعد جو سنت و نوافل ہے یہ پڑھے، ہو سکے تو اوابین بھی پڑھ لے، اور اس کے بعد چاند دیکھنے کی کوشش کرے، اور چاند دکھ جائے تو وہ دعا پڑھے جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ اس کی بے شمار برکتیں بھی نصیب ہوگی، اور یہی طریقہ ماہ رمضان کا استقبال کرنے کا ہے، یہ نماز پڑھتے پڑھتے ماہ رمضان کا استقبال کرنا ہے۔ یہ کوشش کریں گے اس پر عمل کرنے کی انشاءاللہ۔ پیارے میرے اسلام بھائیو، یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ ماہ رمضان سدھرنے کا مہینہ ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے ماہ رمضان سدھرنے کا مہینہ۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کئی ایسے تھے جو سالوں سال نماز نہیں پڑھتے تھے، لیکن رمضان آیا دھیرے دھیرے مسجد کی طرف پڑھنے لگے، نماز کے عادی پڑھنے لگے، پڑھتے پڑھتے نماز کے عادی بنے، اور جیسے ہی رمضان گزرا، ان سے رخصت ہوا، پھر ان کی نماز کی جو تھی استقامت پا لیا، اور دھیرے دھیرے پھر نمازیں ہی بن گئی۔ یہ نماز، یہ ماہ رمضان جو ہے یہ سدھرنے کا مہینہ ہے، اپنے ظاہر اور باطن کو پاک کرنے کا مہینہ ہے۔ اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتا ہے، پارہ 2 سورہ البقرہ آیت نمبر 183، اس کا ترجمہ کنز العرفان یہ ہے کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ ماہ رمضان کیوں آیا؟ تمہیں پرہیزگار بنانے کے لیے، تمہیں سدھارنے کے لیے، تمہیں تقوی والا بنانے کے لیے قرآن مجید کہہ رہا ہے۔ اس آیت میں نا ایک چھوٹی سی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا، یہ جو آیت ہے اس کے آخر میں ایک حصہ ہے لعلکم تتقون، لعلکم تتقون، یہ آیت میں آخر کا حصہ ہے۔ لعلکم تتقون کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تاکہ تم پرہیزگار والے، تم تقوی والے بن جاؤ۔ یہ رمضان آیا ہی اس لیے ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ رمضان آنے کا مقصد بھی بتا دیا گیا۔ اس آیت کریمہ میں جو روزے کی جو اعلیٰ ترین حکمت بیان کی گئی اور جو بہت ہی بڑا فائدہ بتایا گیا وہ یہ ہے کہ لعلکم تتقون، یعنی تم پرہیزگار بن جاؤ۔ یعنی اے مسلمان، تم پر روزے فرض کیے جاتے ہیں
तुम इस पर कारबंद रहो, यानी पाबंदी से रोजे रखते रहो, ताकि तुम्हें तकवा और परहेजगारी मिल जाए। पता चला कि माह रमजान वो मुबारक महीना है जिसमें रोजे रखे जाते हैं, और इन रोजों की बरकत से हमें तकवा नसीब होता है। तकवा ये बहुत बड़ी दौलत है। इस पर एक बयान हुआ था, मुझे अच्छे से याद है, मुझे वो बयान करने की सआदत भी मिली थी। तकवा हर किसी को नसीब नहीं होता, तकवा हर किसी को नसीब नहीं होता। ये बहुत बड़ी दौलत है, बड़ा नायाब क्यों कहते हैं, कीमती किस्म का मोती है, हर किसी को नसीब नहीं होता। लेकिन अल्लाह ताला ने रमजान के रोजों की बरकत से तकवा हमारे लिए बहुत आसान कर दिया। क्या कहा कि तुम सिर्फ रोजा रख लो, जिस तरह रोजा रखने का हुक्म है। खाली भूखे रहने से रोजा नहीं होता। रोजा रखने का असल क्या है, सर के बाल से लेकर पैर के तलवे तक हर एक आधा का वुज़ू रोजा होना चाहिए। अगर तुम इस तरह रोजा रखने में कामयाब हो जाए तो तकवा तुम्हारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। तुम सुधर जाओगे, तुम परहेजगार बन जाओगे, तुम तकवे वाले बन जाओगे। किसके लिए? रोजादारों के। अब तकवा ना ये बहुत बड़ी दौलत है। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अल्लाह के नबी के सहाबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, हज़रत अबू सईद ये रिवायत करते हैं, कहते हैं कि मैंने सुना कि रसूल अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को नसीहत फरमा रहे थे। ये भी तशरीफ फरमा हो गया। लिखते हैं कि मैंने सुना कि मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेरे ही किसी भाई को, यानी प्यारे आका सल्लल्लाहु के किसी सहाबी को ये नसीहत फरमा रहे थे, जिसका तर्जुमा ये है कि तुम पर तकवा लाजिम है। रज़ा भाई बंद कर दीजिए, इसकी आवाज बढ़ा दीजिए। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु लिखते हैं कि मैंने सुना, मैंने देखा कि एक सहाबी को मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नसीहत फरमा रहे थे। वो नसीहत क्या थी? सुने गौर से। कौन कह रहे हैं? प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने ही सहाबी को नसीहत फरमा रहे हैं। और नसीहत क्या है कि तुम पर तकवा लाजिम है। वो सहाबियों की बात हो रही जो कि तकवे वाले थे, परहेजगार थे, लेकिन फिर भी आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उनको नसीहत फरमा रहे थे। दरअसल वो नसीहत उनके लिए नहीं थी, हमारे और आपके लिए थी। क्या फरमाते हैं कि तुम पर तकवा लाजिम है, कि बेशक तकवा तमाम भलाइयों का मजमुआ है। भलाई समझते किसे कहते हैं? दुनिया की जितनी ही भलाई हो, आखिरत की जितनी ही भलाई हो, जितनी भी नेकी के काम हो, जितने भी अच्छे काम हो, इस सब का मजमुआ अगर मिला ले तो वो एक तकवा बनता है। तो प्यारा कसम क्या फरमाते हैं कि तकवा तुम पर लाजिम है। क्यों? क्योंकि तकवा तमाम भलाइयों का, तमाम नेकियों का, जन्नत में जाने वाले तमाम चीजों का मजमुआ वो एक तकवा है। तकवा इतनी बड़ी चीज है, हर किसी को नहीं मिलता। हुज्जतुल इस्लाम इमाम मोहम्मद बिन मोहम्मद गजाली रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि ए अजीज, ए मुसलमान, ए आज के जिंदों कल के मुर्दों, ये हमारे और आपके लिए कहा जा रहा है। इमाम साहब फरमा रहे, इमाम मोहम्मद गजाली रहमतुल्लाहि ताला अलैह, कि तुझे जानना चाहिए कि तकवा एक नायाब खजाना है, तकवा एक कीमती फूल है, पत्थर है, तकवा एक कीमती मोती है। अगर तुम इस खजाने को हासिल करने में कामयाब हो गए तो तुम बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर दोगे। क्या कह रहे हैं? अगर तकवा हासिल करने में कामयाब हो गए तो तुम बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर दोगे। समझो कि दुनिया और आखिरत की तमाम भलाइयां तकवा में जमा करके रख दी गई है, इमाम साहब कह रहे हैं। और तकवा, अभी हमने थोड़ी देर पहले सुना, तकवा कैसे हासिल होगा? रमजान में रोजा रखना है, जिस तरह रोजा रखने के हक हमें बताया गया है। देखिए कितनी बड़ी फजीलत है कि दुनिया और आखिरत की तमाम भलाइयां तकवे में जमा कर दी गई। और रोजा वो इबादत है जिसकी बरकत से तकवा नसीब हो जाता है। और भी जरिए है तकवे के, लेकिन हमारा और आपके लिए आसान ये है कि रमजान के रोजे रखने वालों को तकवा हासिल कर दिया, तकवा दे दिया, नसीब हो जाता है। दूसरे लफ्जों में यूं कह लीजिए कि रोजा वो आला तरीन इबादत है कि जिसकी बरकत से बंदा दुनिया
اور آخرت کی تمام بھلائیاں پانے کے قابل ہو جاتا ہے. آخرت کی بھی کامیابی مل جانی ہے, دنیا کی بھی کامیابی مل جانی ہے. کس کے لیے؟ روزہ دار کے لیے. تو روزہ ویسا رکھیں گے انشاءاللہ جس طرح روزہ رکھنے کا حکم ہے. پیارے میرے اسلام بھائیو, صوفیاء کرام کے یہاں ماہ رمضان اور روزے کی جو تفصیلات بیان دی گئی نا, ان کے مطابق رمضان کو نشاط ثانیہ کہتے ہیں. نشاط ثانیہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نشاط ثانیہ کہتے ہیں نئی زندگی پانا. اچھا, کس کے قریب؟ صوفیاء کرام کے قریب. یہ بھی ماشاءاللہ ان کی بھی ایک اچھی ماہر ہوتے ہیں اپنے فن میں. صوفیاء کرام ہم نے سنا ہی ہوگا نا, صوفیاء کرام کے نزدیک رمضان کی یہ فضیلت ہے کہ ان کے نزدیک رمضان جو آتا ہے نا, یہ نئی زندگی دینے کے لیے آتا ہے. نشاط ثانیہ یعنی نئی زندگی دینے کے لیے آیا. شاید آپ کو سن کر حیرانی ہو رہی ہوگی کہ صوفیاء کرام کے مطابق انسان 2 مرتبہ پیدا ہوتا ہے. شاید آپ نے سنا بھی کئی لوگ نے پہلی بار ہوگا کہ صوفیاء کے نزدیک ایسا ہے کہ انسان 2 مرتبہ پیدا ہوتا ہے. کیسے؟ نمبر 1, پہلی ولادت تو وہی ہے جو عام مشہور ہے, جیسے ہم اس دنیا میں تشریف لائے. ہم سے مراد بزرگان دین ہے یا جو اشرف المخلوقات جسے کہتے ہیں, انسان جسے کہتے ہیں, جس طرح وہ پیدا ہوتا ہے. یہ دنیا میں آ گیا, یہ تو ایک طریقہ ہوا. ہمارے نزدیک بھی یہی ہے, بندہ ایک ہی بار پیدا ہوتا ہے. لیکن صوفیاء کرام کے نزدیک 2 مرتبہ پیدا ہوتا ہے. کیسا؟ ایک تو جیسا عام ہے کہ بچہ جیسا پیدا ہوتا ہے ایسا پیدا ہوتا ہے, اور دوسرا ولادت سے مراد دل کی پاکیزگی ہے. یعنی جب بندہ اپنے دل کو پورے 11 مہینے گناہوں میں گزارنے کے بعد اس گناہوں سے, اپنے دل کو باطنی بیماریوں سے, اپنے دل کو حرص سے, اپنے دل کو لالچ سے, اپنے دل کو ہوس سے, اپنے دل کو دنیا کی محبت سے, اپنے دل کو تکبر سے, اپنے دل کو خود پسندی وغیرہ سے پاک کر دیتا ہے, اس کو انسان کی نشاط ثانیہ یعنی دوسری ولادت کہتے ہیں. یہ صوفیاء کرام کے نزدیک یعنی پورا سال گناہ کیا, اب جب ماہ رمضان آ گیا تو آپ سچی پکی توبہ کر کے اپنی زندگی نئے سرے سے شروع کر دیتا ہے. یعنی اب گناہوں سے معافی تلافی بھی کر دیتا ہے. اب آئندہ اس گناہ کی طرف جانا بھی نہیں ہے, پکی نیت کر لی, اب اس کا دل بالکل صاف ہو گیا. تو صوفیاء کرام کے نزدیک بندہ دوسری بار جنم لیا یعنی دوسری بار پیدا ہوا. یہ صوفیاء کرام کے نزدیک اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے. حضرت شیخ ابو بکر شبلی رحمت اللہ تعالی, یہ 3 صدی ہجری کے بزرگ ہیں اور بلند رتبہ بزرگ ہیں, ہے نا. 3 ہجری ہے. ابھی کون سی ہجری چل رہی ہے؟ 15ویں صدی چل رہی ہے. 3 صدی ہجری کے یہ بزرگ ہیں. آپ اپنی زندگی کا حیرت انگیز اور سبق آموز واقعہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں یعنی حضرت شیخ ابو بکر شبلی رحمت اللہ تعالی یہ قافلے کے ساتھ ملک شام جا رہے تھے. دیکھیں کتنی پیاری بات ہے. حضرت ابو بکر شبلی رحمت اللہ تعالی قافلے کے ساتھ ملک شام جا رہے تھے. اب راستے میں اچانک ڈاکوؤں کی ایک جماعت نے ہمارے قافلے پر حملہ کر دیا. کہتے کہ ہم جا رہے تھے اور ڈاکوؤں کا ایک قافلہ آیا جس نے ہمارے قافلے کو لوٹ لیا اور ہمارا سارا ساز و سامان لوٹ کر ہمیں قیدی بنا کر اپنے سردار کے سامنے ہمارا سارا سامان ڈھیر کر دیا اور اس کی جانچ پڑتال کرنے لگے کہ کس کے پاس سے کیا سامان نکلا. ابھی جب وہ حضرت ابو بکر شبلی رحمت اللہ تعالی بھی اس قافلے میں موجود تھے, آپ کے دوست و احباب بھی تھے. ان کا سارا ساز و سامان جب لوٹ لیا اور انہیں ایک طرف قیدی بنا کر بٹھا دیا گیا تو ڈاکو سردار بھی اور تمام ڈاکو ان کے جو سامان تھے اسے چیک کر رہے تھے, جانچ پڑتال کر رہے تھے. اور ایک جو ان کے قافلے میں تھا اس کے بیگ میں سے, اس کے ساتھ جو تھیلی تھی اس میں سے شکر اور بادام کی تھیلی نکلی. کیونکہ ہم بھی سفر میں جاتے تو اپنے ساتھ کھانے پینے کا اہتمام کر کے لے کے جاتے نا, یہ بھی قافلے میں تھے. اب یہ جب جا رہے تھے تو ایک ساتھی کے پاس سے شکر اور بادام کی تھیلی نکلی. تو سارے ڈاکو نے مل کر شکر اور بادام کھانا شروع کر دیا. جتنے ڈاکو تھے شکر بھی کھانا شروع کر دیے, بادام بھی کھانا شروع کر دیے, مگر ان کا سردار شکر اور بادام نہیں کھا رہا تھا. سردار تھا ڈاکوؤں کا
مگر یہ نہ تو شکر کھا رہا تھا نہ تو بادام کھا رہا تھا. شیخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سارا منظر دیکھ رہے تھے. کہتے کہ مجھے بڑی حیرانی ہوئی. میں نے ڈاکو کے سردار سے پوچھا یہ سارے ڈاکو شکر اور بادام کھا رہے ہیں, آپ کیوں نہیں کھاتے؟ تو وہ ڈاکو کا سردار خاموش رہا, اس نے کچھ بولا نہیں. مجھے پھر حیرانی ہوئی. میں نے پھر پوچھا کہ تم یہ شکر اور بادام کیوں نہیں کھا رہے؟ اس نے میری حیرت میں اور اضافہ کرتے ہوئے فرمایا کہ میں روزے سے ہوں. ڈاکو کا سردار ہے اور کہتا کہ میں روزے سے ہوں, اس لیے شکر اور بادام نہیں کھا رہا. حضرت شیخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ان کی حیرانی اور بڑھ گئی. ڈاکو ہے اور روزہ دار ہے اور ایک کھا بھی لے رہا, ان کی حیرانی اور بڑھ گئی. کہتے کہ ایک طرح حقوق العباد یعنی بندوں کے حقوق پامال کیا جا رہا ہے, لوگوں کے خون پسینے کی کمائی لوٹی جا رہی ہے, غریبوں کی آہیں, غریبوں کی بددعائیں لی جا رہی ہیں, اور دوسری طرف تقویٰ و پرہیزگاری کا مظاہرہ بھی کرتے ہوئے روزہ بھی رکھا ہوا ہے. ایک طرف تو ڈاکو ہے, سب کو لوٹ بھی رہا ہے, ان کے مال بھی ہضم کر رہا ہے, لوگوں کے حق بھی مار رہا ہے, اور ایک طرف تقویٰ و پرہیزگاری کا مظاہرہ بھی کر رہا ہے اور روزہ رکھا ہوا ہے. شیخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے پھر پوچھا کہ تم لوٹ مار بھی کرتے ہو اور روزہ بھی رکھتے ہو. میرے اس سوال پر سردار بولا, ڈاکو کا سردار بولا, اے بھائی اللہ پاک سے صلح کے لیے بھی تو کوئی راہ باقی رہنی چاہیے نا. کیا کہتا ہے کہ یہ تو کر رہا ہوں, لیکن جب بروز قیامت اللہ پاک پوچھے گا تو اس سے صلح کے لیے کچھ راستہ بھی تو ہونا چاہیے, تو بس اسی لیے روزہ رکھ دیا. اب جیسے تیسے بات گزری اور ڈاکو نے کو چھوڑ بھی دیا, چلے گئے. حضرت شیخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بس یہ بات گزری اور کچھ ہی عرصہ گزرا تھا, یعنی کچھ ہی دن گزرے تھے, مجھے یعنی حضرت شیخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کو مکہ مکرمہ میں حاضری کی سعادت نصیب ہوئی. یہ مکہ مکرمہ گئے, ایک تو سفر تھا شام کا, وہ سفر ہو گیا مکمل. اب جب کچھ دن گزرے تو آپ کو مکہ مکرمہ کی سعادت ملی. کہتے ہیں کہ میں نے ڈاکو کے اسی سردار کو وہاں دیکھا مکہ شریف میں کہ اس کے چہرے پر عبادت کا نور تھا. ڈاکو کا سردار تھا, کہتے ہیں کہ اب سے مکے میں دیکھ رہا ہوں تو اس کے چہرے پر عبادت کا نور تھا. مجاہدات کی وجہ سے اس کا جسم کمزور پڑ چکا تھا اور وہ احرام باندھے طواف کعبہ میں مصروف تھا, خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہے. اسے اس حالت میں دیکھ کر مجھے ایک بار پھر حیرانی ہوئی. اب پھر حیران ہوئے کہ ایسی کیسی بات ہو گئی کہ ڈاکو کو سردار تھا اور اب احرام باندھ کر طواف کر رہا ہے. میں نے تعجب سے پھر اس سردار سے پوچھا کہ کیا تم وہی شخص ہو جو کچھ دن پہلے ڈاکو کے سردار ہوا کرتے تھے؟ تو بولا جی ہاں میں وہی ہوں, اور سنیے اسی روزے نے اللہ پاک کے ساتھ میری صلح کروا دی. یہ روزے کی برکت تھی کہ جو کل تک ڈاکو کا سردار تھا, آج اللہ پاک نے اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا اور اپنے گھر خانہ کعبہ کا طواف بھی نصیب فرما دیا. یہ روزے کی برکت تھی. پیارے اسلامی بھائیو, رمضان المبارک یہ نشاط ثانیہ یعنی نئی زندگی پانے کا مہینہ ہے. اب رمضان المبارک تشریف لا رہا ہے, ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے اندر کچھ نہ کچھ تبدیلیاں لانے کی کوشش کریں. اپنے آپ کو, اپنے دل کو, اپنی روح کو دوبارہ نئے سرے سے سنوارنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. مثلا پچھلی زندگی گناہوں میں گزر ہو رہی تھی, اب توبہ کر لیں. یا انشاءاللہ جیسی تیسی زندگی گزری, اس سے سچی پکی توبہ کرتا ہوں. اب جو بھی آنے والے ایام ہیں, گھنٹے ہیں, مہینے ہیں, ہفتے ہیں, جتنے بھی دن لکھے ہیں, یہ سب انشاءاللہ نیکیوں میں گزاریں گے انشاءاللہ. پہلے نمازیں نہیں پڑھتے تھے, اب نمازیں پڑھنا شروع کر دیں. پہلے روزے نہیں رکھتے تھے, اس سال پورے ماہ رمضان کے روزے رکھیں گے انشاءاللہ. پہلے فلمیں ڈرامے دیکھنے کی عادت ہے, پہلے سے فلمیں ڈرامے دیکھنے کی عادت ہے, اسے چھوڑ دیں گے انشاءاللہ. پہلے بدنگاہی کرتے تھے, مسلمانوں کی نوجوان قوم کی عادت یہ ہے کہ اگر یہ رکشے میں چل رہے, بائک پہ چل رہے, تو آزو بازو والی گاڑیوں کو ضرور دیکھتے ہیں. کوئی ایسی تصویر نظر آئے تو اسے دیکھتے ہی رہتے ہیں.
تو اگرچہ ایسی بدنگاہی کی عادت ہے تو توبہ کرے اور یہ بھی نیت کر دے کہ آئندہ اس بدنگاہی سے بھی بات آ جائے گی انشاءاللہ۔ پہلے غیبت کرتے تھے، غیبت سنتے بھی تھے، پہلے چغلی کرتے تھے، وغیرہ وغیرہ گناہوں میں پڑے رہتے تھے، اب ان سب گناہوں سے رک جائے گا انشاءاللہ۔ یہ ماہ رمضان نشاط ثانیہ ہے، یعنی نئی زندگی پانے کا ایک مہینہ تشریف لا رہا ہے، تو جس طرح ماہ رمضان میں کئی ساری تبدیلیاں ہوتی ہیں، اپنے آپ کو بھی تبدیل کرنے کی نیتیں کر لیں انشاءاللہ۔ بالکل چند گھنٹے بچے ہیں، ہو سکتا ہے کل چاند نظر آ جائے، کل نہیں تو پرسوں پہلی تراویح ہونی ہی ہونی ہے، آج 29 شعبان ہو گئی، تو نیت کر لیں کہ انشاءاللہ آنے والا رمضان اسے پورا نیکیوں میں گزارنے کی کوشش کرے گے انشاءاللہ۔ جیسے نیا سال آتے ہیں نا، نیا سال آتا ہے جس سے یہ کیا کہتے ہیں جو جنوری فروری کیا کہتے ہیں اس کو انگلش مہینے کے حساب سے یہ جو آتا ہے، تو مختلف کمپنیاں جو ہوتی ہے یہ اپنے پروڈکٹ کا نیا ماڈل نکالتی ہے نا، نیا سال آتا ہے تو نئے سال کی خوشی میں یہ کچھ نہ کچھ پروڈکٹ نکالتی ہے۔ ابھی جیسے 2025 شروع ہوا تو موٹر سائیکل والوں نے، کار والوں نے، موبائل والوں نے، یہ کمپنیوں نے اپنے نئے ماڈل لانچ کیے ہوگے 100% کیے ہوگے۔ اسی طرح ہمارا اپنی ذات کا بھی تو کوئی نیا ورژن آنا چاہیے، اب تک جیسے تھے اس کو ہٹا کے اپنا نیا ورژن خود کو لانا ہے۔ رمضان المبارک تشریف لے آیا، لوگوں کو پتا چلے کہ یہ بندہ پہلے بے نمازی تھا اب نمازی بن گیا ہے، نیا ورژن لانا ہے۔ کیا لانا ہے کہ بندے کو پتا چلنا چاہیے پہلے نماز نہیں پڑھتا تھا، اب رمضان آ گیا، اب انشاءاللہ یہ نماز کی پابندی بھی کر رہا ہے اور آگے بھی اس کی پابندی کرتا رہے گا۔ پہلے جھوٹ بولتا تھا، اب سچا اور ایماندار مسلمان بن جائے گا۔ پہلے گلیوں میں بیٹھتا تھا، لوگوں کو ستاتا تھا، اور اب بندوں کے حقوق کا خیال رکھنے والا ہو گیا ہے۔ پہلے کم نیکیاں کرتا تھا، اب زیادہ نیکیاں کرنے لگا ہے۔ غرض کہ ہمارے اندر کوئی تبدیلی آنی چاہیے، ہمارے انداز سے، ہمارے کردار سے، ہمارے طور طریقوں سے پتہ چلنا چاہیے کہ رمضان المبارک آ چکا ہے۔ نگران شورا بڑی پیاری بات فرماتے ہیں کہ افسوس ہے ان سے مسلمانوں پر کہ جو خود مسلمان ہیں، اور افسوس مسلمانوں کے محلے میں دن دہاڑے ہوٹلیں کھلی ہوتی ہیں۔ رمضان کی مبارک مہینے کی بات ہو رہی، تو اب ہمیں ان تمام گناہوں سے، جو بھی گناہ کرتے تھے ان تمام گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنا ہے، اور اپنی آنے والی زندگی کو، آنے والے جو بھی پل ملے، جو بھی گھنٹے ملے، مہینے ملے، ان کو نیکیوں میں بسر کرنا ہے انشاءاللہ۔ صحابی رسول حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، اس کا ترجمہ ہے کہ تمہارا روزے کا دن اور بغیر روزے کا دن، ان دونوں کو ایک جیسا مت رکھو، جیسا 11 مہینہ گزارتے ہیں یہ الگ، اور رمضان جو آتا ہے اس کو بالکل الگ نکالے، دونوں کو ایک جیسا نہ رکھے، یعنی کوئی تبدیلی ہونی چاہیے۔ رمضان علیحدہ مہینہ ہے، کیسے کہ باقی سب مہینوں کا سردار ہے، باقی جو بھی 11 مہینے ہیں یہ اس 11 مہینوں کا سردار ہے۔ خاص طور پر رمضان المبارک کے لیے جنت سجائی جاتی ہے، اتنی بڑی تبدیلی کی جاتی ہے۔ جیسے ہی رمضان کا چاند نظر آیا جنت کو سجا دیا جاتا ہے، یہ اور کسی 11 مہینے کو یہ خاصیت حاصل نہیں، صرف رمضان کو حاصل ہے کہ جیسے ہی رمضان کا چاند نظر آ جائے جنت کو سجا دیا جاتا ہے۔ رمضان کی پہلی رات عرش کے نیچے سے تازہ ہوائیں چلنے لگتی ہے، رمضان آتے ہی جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، رمضان آتے ہی جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، رمضان آتے ہی شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے، یعنی اس حد تک اس مہینے میں تبدیلیاں واقع ہوتی ہے، تو پھر ہمارے کردار میں، ہمارے وجود میں کیوں تبدیلی نہیں آتی؟ ہمارا انداز گفتگو، ہمارا وے آف ٹاکنگ، ہمارا بات کرنے کے انداز میں کیوں تبدیلی نہیں آتی؟ ہمارے طور طریقوں پر تبدیلی کیوں نہیں آتی؟ رمضان نشاط ثانیہ یعنی نئے سرے سے سنورنے کا مہینہ ہے، لہذا جب رمضان المبارک تشریف لے آئے تو ہمارے کردار سے، ہمارے گفتار سے، ہمارے بات کرنے کے انداز سے، ہمارے طور طریقے سے پتہ چلنا چاہیے کہ رمضان مبارک تشریف لا چکا ہے۔ ہم تو رمضان میں بھی ویسے ہی رہتے ہیں جس طرح غیر رمضان میں رہتے ہیں، رمضان میں بھی مسلمان گالیاں وغیرہ دیتے ہیں، رمضان میں بھی مسلمان کھلے عام کھاتے پھرتے نظر آتے ہیں، تو اس طرح اس کو رمضان کے علاوہ جو دن گزر رہے ہیں اس کو رمضان سے بالکل الگ کرنا ہے۔
ہم نے ابھی نیت کی کہ رمضان سے پہلے جو جو گناہ کرتے تھے اسے توبہ کریں گے اور رمضان کو بلکہ آنے والے جتنے بھی ایام ہوں گے ان کو نیکیوں میں گزاریں گے انشاءاللہ۔ حضرت عبادہ بن صامت رحمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ماہ رمضان المبارک کی آمد تھی، یعنی بالکل رمضان آ چکا تھا، اور اللہ پاک کی آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یہ صحابہ کی محفل جمی تھی اور اس محفل میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی جلوہ افروز تھے، اور جیسی رمضان کا چاند نظر آیا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تمہارے پاس ماہ رمضان آ گیا ہے، یہ برکتوں والا مہینہ ہے، اس ماہ مبارک میں اللہ پاک کی رحمتیں تمہیں ڈھانپ لیتی ہے، اس ماہ مبارک میں گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، اس مقدس مہینے میں دعائیں قبول کی جاتی ہے، اس بابرکت مہینے میں اللہ پاک تمہارا نیکیوں کی طرف رغبت اور ذوق و شوق دیکھتا ہے۔ کتنی پیاری بات ہے، یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ تم اللہ پاک کی نیکیاں کس انداز میں کرتے ہو، اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے کیا کیا نیکیاں کرتے ہو، کس ذوق کے ساتھ کس شوق کے ساتھ نیکیاں کرتے ہو، اس مبارک مہینے میں اللہ پاک خود دیکھتا ہے، اور اللہ پاک یہ دیکھنے کے بعد اللہ پاک اپنے فرشتوں کے سامنے تم پر فخر کرتا ہے۔ یہ وہ مبارک مہینہ تشریف لایا ہے، کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ کے فرشتوں کے سامنے اللہ پاک ایسے مسلمانوں پر فخر محسوس کر رہا ہے کہ رمضان آتے ساتھ یہ اللہ کے بندے کس طرح نیکی کی طرف بھاگ رہے ہیں، کس طرح ذوق و شوق کے ساتھ میری عبادت کر رہے ہیں، تو اللہ پاک ایسے فرشتوں کے سامنے ایسے بندوں پر فخر محسوس کرتا ہے۔ یہ وہ مبارک مہینہ تشریف لا رہا ہے، اور اس کے آگے میرے آقا فرماتے ہیں کہ اس مقدس مہینے میں اپنی ذات سے نیکیاں بھلائیاں اللہ پاک کو تم دکھاؤ، یہ مبارک مہینے میں اتنی نیکیاں کرو، اس ذوق و شوق کے ساتھ کرو کہ تم خود اپنی ذات سے اپنی نیکیاں اللہ کی بارگاہ میں پیش کرو، اللہ پاک کو دکھاؤ۔ بے شک پھر آخری میں ایک عبرت والا مدنی پھول ارشاد فرماتے ہیں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ بے شک بدبخت ہے وہ شخص جو اس مہینے میں بھی رحمت الہی یعنی اللہ کی رحمت سے محروم رہ جائے۔ اتنی فضیلت ہم نے سنی رمضان کی، پھر بھی سنی، اور اس کے بعد بھی اگر ہم اس پہ عمل نہ کریں تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ بدبخت ہے وہ شخص، بہت برا ہے وہ شخص جو اس مہینے کو پائے اور اپنی مغفرت نہ کرا پائے۔ یہ جو ابھی ہم نے حدیث شریف سنی نا، اس میں دو اہم بات تھی، کون سی؟ ایک تو یہ کہ جس میں فرمایا گیا کہ اس مہینے میں اللہ پاک تمہارا نیکیوں کی طرف رغبت اور ذوق و شوق خود دیکھتا ہے۔ ایک تو یہ کہ اللہ پاک آپ کو دیکھ رہا ہے کہ آپ کس طرح نیکیوں میں رغبت کرتے ہو، کس طرح ذوق و شوق سے اللہ کی عبادت کرتے ہو، یہ دیکھا جا رہا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اپنی ذات سے نیکیاں بھلائیاں اللہ پاک کو تم دکھاؤ، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ یہ دو باتیں ہیں، یعنی اس مبارک مہینے میں خصوصیت کے ساتھ ہمارے ذوق و شوق کو پرکھا جائے گا، دیکھا جائے کہ بندے کو ماہ رمضان دیا گیا ہے کس طرح میری عبادت کرتا ہے، دیکھا جاتا ہے کہ ماہ رمضان تو عطا کر دیا، اب کون ہے جو اس میں سدھر جاتا ہے، اللہ پاک دیکھے۔ دیکھا جاتا ہے کہ ماہ رمضان تو عطا کر دیا، اب کون ہے جو زیادہ کثرت سے تلاوت کرتا ہے، ماہ رمضان تو عطا کر دیا، اب کون ہے جو گناہوں سے بچتا ہے، ماہ رمضان تو عطا کر دیا، اب کون ہے جو زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرتا ہے۔ غرض کہ ہمارا یہ شوق دیکھا جاتا ہے، اس کو پرکھا جاتا ہے، اور ہم نے ماہ رمضان میں یہ شوق کر کے دکھانا۔ کیا خبر؟ روایت لکھی ہوئی ہے کہ کیا خبر یہی شوق یہی ذوق رمضان المبارک میں ہمارا سدھر جانا اللہ پاک کی بارگاہ میں قبول ہو جائے اور ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اس رمضان کو پہلے جتنے رمضان گزارے اس سے بڑھ کر عبادت کرنے میں گزاریں گے انشاءاللہ، خوب ذوق و شوق کے ساتھ خوب عبادت کریں گے انشاءاللہ، جتنا بھی وقت ملے، بلکہ اگر آپ کام وغیرہ بھی کر رہے کام پہ بھی جا رہے ہیں تو وہاں بھی اپنے لب کو خاموش نہ رکھے، اور ہاتھوں سے کام کرنا ہے پیروں سے کام کرنا ہے تو اپنے زبان سے کم درود پاک ہی پڑھتے رہے، انشاءاللہ اس کی بھی بے شمار فضیلت حاصل ہوگی۔ اور جو وقت ملے نماز با جماعت بھی پڑھنی، یاد رکھنا نماز جماعت سے پڑھنا یہ واجب ہے، جماعت سے نماز چھوڑ دینا ترک کرنا یہ گناہ ہے، تو جماعت سے نماز بھی پڑھے گا انشاءاللہ۔
رمضان میں ایک نماز بڑھ جاتی ہے، کون سی؟ تراویح کی۔ تراویح پوری پڑھنی ہے، کتنی؟ پوری 20 رکعت پڑھنی ہے انشاءاللہ، پڑھیں گے انشاءاللہ۔ میرے ذہن میں منقول ہے، بہت پیارا واقعہ۔ محمد نامی ایک آدمی یہ سارا سال نماز نہیں پڑھتا تھا، اس کا نام تھا محمد، مگر پورا سال نماز نہیں پڑھتا۔ لیکن جب رمضان شریف کا چاند نظر آتا نا تو یہ باقاعدہ اپنے آپ کو پاک صاف کر کے مسجد کی طرف رخ کر دیتا تھا اور 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کا معمول بنا دیتا تھا۔ 5 وقت کی نماز پڑھنے کے بعد پچھلی جتنی بھی 11 مہینوں کی قضا نماز تھی دھیرے دھیرے پڑھنا شروع کر دیتا تھا۔ 5 وقت کی نماز بھی پڑھنا شروع کر دیا اور جو قضا نماز ہوئی تھی وہ بھی پڑھنا شروع کر دیتا۔ اور لوگ اسے ہر سال دیکھتے تھے، بڑا تعجب کرتے تھے کہ پورا سال نماز پڑھنے نہیں آتا، لیکن جیسے ہی رمضان آتا تو نماز تو 5 وقت کی پڑھتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں قضا نماز بھی پڑھتا ہے۔ اب لوگوں نے اس سے پوچھا کہ تو ایسا کیوں کرتا ہے؟ پورا سال نماز نہیں پڑھتا، صرف رمضان میں آتا ہے اور پچھلی نمازوں کو بھی، پچھلی قضا نمازوں کو بھی ادا کرنے لگتا ہے۔ اس دیوانے نے جواب دیا کہ یہ مہینہ رحمت والا ہے، یہ مہینہ برکت والا ہے، یہ مہینہ مغفرت والا ہے، شاید اللہ پاک مجھے میری اسی عمل کے سبب بخش دے۔ دیوانہ تھا، کہنے لگا یہ رحمت والا، برکت والا، مغفرت والا مہینہ ہے، ہو سکتا ہے کہ اللہ کو میری یہ عادت پسند آ جائے اور اللہ مجھے بخش دے۔ اب کچھ دن کے بعد اس شخص کا انتقال ہو گیا تو کسی نے، اس کے جاننے پہچاننے والے نے اسے خواب میں دیکھا اور دیکھ کر پوچھا ما فعل اللہ بک، یعنی تیرے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا، تیرے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا؟ اس نے خواب دیکھنے والوں کو جواب دیا، اس نے جواب دیا کہ میرے اللہ پاک نے مجھے احترام رمضان المبارک کے احترام رمضان شریف بجا لانے کے سبب بخش دیا۔ پورا سال نماز نہیں پڑھتا تھا لیکن رمضان کا احترام کرتا تھا تو اللہ پاک کو یہ عادت پسند آ گئی اور اللہ پاک نے رمضان کے احترام کے صدقے میں اس کی بخشش و مغفرت کی۔ سبحان اللہ، یہ اللہ پاک کی کرم نوازی ہے، وہ رب قہار ہے، عدل فرمائے تو کسی ایک ہی گناہ پر پکڑ ہو جائے۔ سالہ جتنی زندگی ملی نیکیاں ہی کرتے رہے، لیکن کوئی ایک گناہ اگر ایسا بھی کر دیا جس سے اللہ ناراض ہو گیا تو ساری نیکی بیکار کر کے اللہ اس ایک گناہ کی وجہ سے پکڑ فرما لے۔ اور اگر اللہ فضل فرمانے پہ آ جائے اور اگر اللہ فضل فرمائے تو صرف ایک نیکی کے صدقے میں بڑے بڑے گناہ بھی بخش دیتا ہے۔ بہرحال پیارے بھائیو، ماہ رمضان یہ سدھرنے کا مہینہ ہے۔ ہم نے جو قرآن شریف کی آیت پڑھی لعلکم تتقون، رمضان تمہیں اسی لیے دیا گیا تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ۔ یہ سدھرنے کا مہینہ ہے، اس میں سدھر جانے کا پکا عزم کیجیے، پکی نیت کر لیں کہ اس رمضان ہم پورا سدھر جائیں گے انشاءاللہ۔ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ پاک نے تمہارے لیے 11 مہینے رکھے ہے نا، محرم آیا، سفر آیا، جمادی الاولیٰ آیا، جمادی الثانی آئی، جمادی الاخری آیا، جمادی الاولیٰ آیا، رجب آیا، شعبان آیا، رمضان چھوڑ دیں۔ اس کے بعد پھر ذی الحجہ، ذی القعدہ، ذی الحجہ آئے گا، یعنی 11 مہینے آنے ہیں، یہ سب تمہارے لیے، ان میں کھاؤ پیو لذت اٹھاؤ، یہ سب 11 مہینے تمہارے کھانے کے لیے، پینے کے لیے، لذت اٹھانے کے لیے، مگر ایک مہینہ اللہ پاک نے اپنے لیے خاص فرمایا، وہ ہے رمضان۔ اللہ پاک فرماتا ہے، حدیث شریف ہے، وَاتَّقُوا شَهْرَ رَمْضَانَ فَإِنَّهُ شَهْرُ اللَّهِ، یعنی ماہ رمضان سے ڈرو، بے شک یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ 11 مہینے کھاؤ پیو لذت اٹھاؤ، مگر یہ ایک مہینہ اللہ کا مہینہ، اس مہینے سے ڈرو اور اس میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں۔ پیارے اسلام بھائیو، ماہ رمضان آ رہا ہے، سدھرنے کا مہینہ آ رہا ہے۔ ماہ رمضان کا ایک بنیادی مقصد تقوی حاصل کرنا ہے، لہذا پورا ماہ رمضان تقوی و پرہیزگاری کے ساتھ یعنی گناہوں سے بچ کر گزارنے کی نیت کر دیجیے۔ یہ پکا ارادہ بنا لیجیے کہ پورا ماہ رمضان چاہے 29 دن ہو چاہے پورے 30 دن ہو، میں نے ایک بھی گناہ نہیں کرنا، نیت کر لیں انشاءاللہ۔ حضور مجدد القسطلانی رحمۃ اللہ تعالی بڑی پیاری بات لکھتے ہیں، کیا لکھتے ہیں کہ جیسا رمضان گزرتا ہے نا، پورا سال ایسے ہی گزرتا ہے۔ اس کو اور آسان کرنے کی کوشش کرتا ہوں
کہ جس طرح رمضان میں آپ آئے، اب ہو رہی ہوں کہ کبھی نماز پڑھ رہے، کبھی نماز نہیں پڑھ رہے، کبھی جماعت سے پڑھ رہے، کبھی جماعت سے نہیں پڑھ رہے، کبھی قرآن مجید کی تلاوت کر رہے، کبھی قرآن مجید کی تلاوت نہیں کر رہے، کبھی روزہ رکھ رہے، کبھی نہیں رکھ رہے. تو جس طرح رمضان گزرے گا بقیہ مہینے بھی اسی طرح گزرے گے، یعنی کبھی نماز پڑھو گے، کبھی نہیں پڑھو گے. جسے ماہ رمضان میں استقامت مل جائے کسی بھی عمل کی، چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ روزہ ہو، چاہے وہ قرآن مجید کی تلاوت ہو، مجدد الفسانی فرماتے ہیں کہ جیسے ماہ رمضان میں جسے اس ماہ رمضان میں استقامت مل جائے اسے پورا سال استقامت ملی رہتی ہے. کوشش کرے کہ پورا رمضان نماز با جماعت ادا کرے تو انشاءاللہ پورا سال با جماعت نماز پڑھنے کے عادی بن جائے گے. سبحان اللہ. بس یہ ایک مہینہ گناہوں سے بچ کر گزار دے، ایک مہینے کی بات ہے، گناہوں سے بچ کر گزار دے، انشاءاللہ الکریم زندگی سنور جائے گی انشاءاللہ. لہذا اس سال ماہ رمضان میں اپنا یہ ہدف بنا لے، اپنا ایک ٹارگٹ بنا لے کہ اس سال پورا ماہ رمضان میں نے گناہ نہیں کرنا. آواز نہیں ہے آپ لوگوں کی؟ انشاءاللہ نیت کر لے کہ پورا رمضان گناہ نہیں کرنا. پورا ماہ رمضان نماز چھوڑنا گناہ ہمیں پتا ہے، عام دنوں میں بھی نماز پڑھنا چھوڑنا گناہ ہے. نیت کر لے کہ ایک بھی نماز رمضان میں نہیں چھوڑیں گے. جماعت ترک کرنا یہ بھی گناہ ہے، لہذا ایک بھی جماعت ترک نہیں کریں گے. تراویح چھوڑنے کی عادت بنا لینا یہ بھی گناہ ہے، لہذا پورا مہینہ 20 کے 20 رکعت تراویح پڑھنے کا اپنا معمول بنا لیں گے انشاءاللہ. روزہ چھوڑنا گناہ ہے، لہذا صرف جمعرات اور جمعہ کے روزے نہیں بلکہ پورے ماہ کے روزے رکھنا ہے انشاءاللہ. جھوٹ بولنا گناہ ہے، لہذا پورا ماہ رمضان ایک بھی جھوٹ نہیں بولیں گے انشاءاللہ. یہ پورے رمضان میں اگر ایسا کرو گے تو پورا سال اس کی عادی بن جاؤ گے، اس پر استقامت مل جائے گی. غیبت کرنا یہ بھی گناہ ہے، پورا ماہ رمضان ایک مرتبہ بھی غیبت نہیں کریں گے، نہ غیبت کرے گا اور نہ ہی سنیں گے انشاءاللہ. چغلی کھانا یہ بھی گناہ ہے، پورا ماہ رمضان چغلی سے بھی بچیں گے انشاءاللہ. بد نگاہی گناہ ہے، پورا ماہ رمضان بد نگاہی سے بھی بچیں گے. فیس بک چلانے میں احتیاط کرنی ہے، یوٹیوب کھولنے میں بھی احتیاط کرنی ہے. سوشل میڈیا گویا یہ گناہوں کا گھر ہے، اس کے استعمال میں احتیاط کرنی ہے. بعض لوگ ہوتے ہیں جن کا روزہ تھوڑا ان کے لیے مشکل گزرتا ہے، وہ کیا کرتے ہیں موبائل میں یوٹیوب پر پھر وہ موویز وغیرہ یا گانے وغیرہ سننے لگ جاتے ہیں. تو اس سے بچنا ہے. سوشل میڈیا جب ہی اوپن کرے جب آپ کو زیادہ اس کا کام ہے. سوشل میڈیا سے اگر آپ کا کوئی کام نہیں ہے تو اس کو ڈیلیٹ کر دو، رکھیے ہی مت. اگر آپ کا کام ہی سوشل میڈیا کے ذریعے چلتا ہے جس کو آپ کو واقعی میں اس کو ضرورت پڑتی ہے کھولنے کی، تو اتنا ہی سوشل میڈیا اوپن کرے جتنی آپ کو ضرورت ہے، باقی اس سے بچنے کی کوشش کریں. کانوں کو گناہوں سے بھی بچائیں گے انشاءاللہ، یعنی نہ تو گالی سنیں گے، نہ کسی کی غیبت سنیں گے، نہ گانے وغیرہ سنیں گے. کانوں کو گناہوں سے بچائیں گے انشاءاللہ. ہاتھوں کو بھی گناہوں سے بچائیں گے. بعض لوگ ہوتے ہیں روزہ رکھتے چڑچڑاپن ہو جاتا ہے، غصہ آتا ہے، وہ خون کھولنے لگتا ہے، لڑائی جھگڑا کرتے کرتے ہاتھ بھی اٹھا لیتے ہیں. تو ایسا بھی نہیں کرنا ہے، ہاتھوں پہ بھی قابو رکھنا ہے، ہاتھوں کے گناہوں سے بھی بچنا ہے. قرض کے پورے جسم کو گناہوں سے بچاتے ہوئے رمضان المبارک گزارنا ہے انشاءاللہ عز و جل. پیارے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو رمضان میں گناہ کا کام کرتا ہے اللہ پاک اس کے سال بھر کے اعمال ضائع فرما دیتا ہے. کون فرما رہا ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ رمضان میں صرف ایک گناہ کرتا ہے، یا رمضان میں گناہ ہی کرتا ہے تو اس کے پورے سال کے اعمال ضائع کر دیے جاتے ہیں. بے شک رمضان اللہ پاک کا مہینہ ہے، لہذا اس میں گناہ کرنے سے بچتے رہو. ایک حدیث شریف میں ہے جو ارشاد ہوا کہ رمضان اور مبارک کی بے حرمتی سے بچو، بے شک اس میں نیکی کی اہمیت بڑھا دی جاتی ہے، اس میں نیکی کی اہمیت بڑھا دی جاتی ہے، ایسے ہی گناہ کا وبال بھی بڑھا دیا جاتا ہے. جہاں نیکیاں بڑھ جاتی ہیں، جیسے نفل کا ثواب فرض کے برابر کر دیا گیا، فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا گیا، تو اسی طرح گناہوں کا وبال بھی بڑھ جاتا ہے. تو نیکیاں زیادہ کرنی ہے، گناہوں سے بچنا ہے انشاءاللہ. کہتے ہیں گناہوں سے بچنا یہ بہت ضروری ہے اور بہت ہی اعلیٰ کام بھی ہے. علماء اکرام بڑی پیاری بات فرماتے ہیں کہ دو چیز لکھی ہے، دونوں پڑھ کے سنا دو پھر اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں، صرف آپ کا 5 منٹ لوں گا.
علماء فرماتے ہیں کہ نیکی کرنے کی نسبت گناہوں سے بچنا زیادہ ضروری ہے. نیکی کرنا تو ہے لیکن اس سے زیادہ یہ ہے کہ گناہ سے بچنا ہے. ایسا نہیں کہ ایک طرف نیکیاں چلتی جا رہی اور ایک طرف گناہوں کا سلسلہ بھی جاری ہے. ایسا نہیں, نیکیاں تو کرنا ہے لیکن ساتھ ساتھ گناہوں سے بچنا بھی ہے. اب قرآن اور حدیث کی طرف آتے ہیں. یہ دیکھیں دو چیزیں, ایک تو گناہوں سے بچنے کے فائدے اور ایک گناہ کرنے کا وبال کیا ہے, یہ دونوں سنتے ہیں انشاءاللہ. پہلے کیا سنتے ہیں کہ گناہوں سے بچنے کے بہت سارے دین کے بھی فائدے ہیں اور دنیا کے بھی فائدے ہیں. دین کے بھی فائدے ہیں, آخرت کے بھی فائدے ہیں. وہ فائدے کیا ہے وہ سنتے ہیں کہ جو بندہ غور سے سننا انشاءاللہ, اللہ نے چاہا اگر یہ دل میں لگ گئی نا بات, دل میں بیٹھ گئی بات, تو گناہوں سے بچتے رہے گا انشاءاللہ. جو بندہ گناہوں سے بچ جائے اسے دل کا سکون عطا کر دیا جاتا ہے. جو بندہ گناہوں سے بچ جاتا ہے اللہ پاک اس کی غیب سے مدد فرماتا ہے. جو بندہ گناہوں سے بچ جاتا ہے اس کے رزق میں برکت دی جاتی ہے. جو گناہوں سے بچ جائے اسے پریشانیوں سے نجات دی جاتی ہے. جو بندہ گناہوں سے بچ جاتا ہے اسے مشکلات سے بآسانی نکال دیا جاتا ہے. جو بندہ گناہوں سے بچ جاتا ہے اسے دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا کی جاتی ہے. جو بندہ گناہوں سے بچ جاتا ہے اسے حکمت اور دانائی عطا کی جاتی ہے. جو بندہ گناہوں سے بچ جاتا ہے اسے ہر میدان میں, اسے ہر فیلڈ میں کامیابی عطا کی جاتی ہے. جو بندہ گناہوں سے بچ جائے اس کی زبان میں تاثیر عطا کر دی جاتی ہے. جو بندہ گناہوں سے بچ جائے اسے مخلوق میں عزت دی جاتی ہے. جو بندہ گناہوں سے بچ جاتا ہے اس کا خاتمہ اچھا ہوتا ہے. جو بندہ گناہوں سے بچ جائے اس کے لیے باطل کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. جو بندہ گناہوں سے بچتا ہے اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. جو بندہ گناہوں سے بچ جاتا ہے اسے عبادت میں لذت عطا کی جاتی ہے. جو بندہ گناہوں سے بچ جاتا ہے اسے جہنم کی آگ سے نجات دی جاتی ہے. جو بندہ گناہوں سے بچ جاتا ہے روز قیامت اسے سیدھے ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا. جو بندہ گناہوں سے بچ جاتا ہے روز قیامت اس کا حساب آسانی سے لیا جائے گا. جو بندہ گناہوں سے بچ جاتا ہے اسے جنت کے عالی شان محلات عطا کیے جاتے ہیں. جو بندہ گناہوں سے بچ جاتا ہے اسے روز قیامت عرش کا سایہ نصیب ہوگا. جو بندہ گناہوں سے بچ جاتا ہے اسے ایمان کی مٹھاس عطا کی جاتی ہے. جو بندہ گناہوں سے بچ جاتا ہے اس کے چہرے پر نیکی کا نور رکھ دیا جاتا ہے. جو بندہ گناہوں سے بچ جاتا ہے اس پر رحمت برستی ہے. جو بندہ گناہوں سے بچ جاتا ہے اسے اجر عظیم عطا کیا جاتا ہے. جو بندہ گناہوں سے بچ جاتا ہے اس کے لیے 2 جنتوں کی خوشخبری ہے. جو بندہ گناہوں سے بچ جائے اسے رسول ذیشان محبوب رحمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یعنی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنا پیارا دوست بنا لیتے ہیں. جو بندہ گناہوں سے بچ جائے اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ اسے اللہ پاک اپنے قرب کی لذت, اپنی رضا اور اپنی محبت کی لازوال دولت عطا فرما دیتا ہے. اتنی ساری فضیلت ہے اور یہ صرف قرآن اور حدیث سے دی گئی کہ گناہوں سے بچنے کی اتنی فضیلت ہے. اب اس کا برعکس سنتے ہیں کہ جو گناہوں سے نہیں بچتا اس کے لیے کیا کیا نقصانات ہوتے ہیں. اب تو فضیلت سنیں نا, اب نقصانات سنتے ہیں. پیارے اسلامی بھائیوں, یہ تو گناہوں سے بچنے کے انعامات تھے. اب جو بندہ گناہ کرتا ہے اس کو کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں وہ بھی سن لیجئے. علماء فرماتے ہیں کہ گناہ کے سبب رزق میں کمی آ جاتی ہے. گناہ کرنے کی وجہ سے رزق میں کمی آ جاتی ہے. گناہ کی وجہ سے دل اور بدن کمزور ہونے لگ جاتے ہیں. گناہ کے سبب عمر گھٹتی ہے. گناہ کے سبب عمر سے برکت اٹھا لی جاتی ہے. گناہ کے سبب قوت ارادی کمزور ہوتی ہے. گناہ ذلت کا سبب بنتا ہے. گناہ ہلاکت کی طرف لے جاتا ہے.
गुनाह के सबब अक्ल को नुकसान होता है, नूर अक्ल बुझ जाता है। गुनाह के सबब जमीन में फसाद बर्पा हो जाते हैं। गुनाह के सबब हया मिट जाती है और बेहयाई बढ़ती चली जाती है। गुनाह के सबब नेमतें जाती रहती है और ज़हमतें आती रहती है। मुसलमानों के दूसरे खलीफा अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, दूसरे खलीफा फरमाते हैं कि गुनाह अगरचे एक ही है, गुनाह अगरचे एक ही है, अपने साथ 10 बुराइयां लेकर आता है। कौन फरमा रहा है? खलीफतुल दुवम हज़रत उमर फारूक, ये गुनाह अगरचे एक ही करते हो लेकिन ये अपने साथ 10 बुराइयां लेके आता है। वो 10 बुराइयां क्या है वो लिख सुने। नंबर 1, उमर फारूक फरमाते हैं रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कि गुनाह करने वाला अल्लाह पाक को गजब दिलाता है, अल्लाह पाक को नाराज करता है। गुनाह करने वाला इब्लीस यानी शैतान को खुश करता है। नंबर 3, गुनाह करने वाला जन्नत से हमेशा के लिए दूर हो जाता है। नंबर 4, गुनाह करने वाला जहन्नम के करीब हो जाता है। नंबर 5, गुनाह करने वाला खुद अपने आप पर जुल्म करता है। नंबर 6, गुनाह करने वाला अपने बातिन को नापाक कर देता है। नंबर 7, गुनाह करने वाला आमाल लिखने वाले फरिश्तों को तकलीफ देता है। गुनाह करने वाला प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को गमगीन करता है, यानी प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाराज करता है। नंबर 9, गुनाह करने वाला जमीन और आसमान को अपने खिलाफ गवाह बना लेता है। नंबर 10, गुनाह करने वाला इंसानों से खयानत और अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानी करता है। ऐ मेरे प्यारे और मीठे इस्लामी भाइयों, हमने अभी गुनाह से बचने की फजीलत भी सुनी और गुनाह करने के नुकसान भी सुने। अब फैसला आप पर है। नियत करें कि गुनाहों से बचते हुए अपनी बकिया अय्याम जितने भी हैं, अल्लाह पाक ने जितने भी अय्याम लिखे हैं, चाहे वो घंटे हो, चाहे हफ्ते हो, चाहे महीने हो, जितनी भी जिंदगी बची है, ये सब नेकियों में गुजारने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। बयान तो और था लेकिन वक्त मुकम्मल हुआ। आइए बयान को इख्तिताम की तरफ लाते हुए दावत इस्लामी के हफ्तावार सुन्नत व इज्तिमा में पढ़े जाने वाले दुरूद पाक और 6 दुआएं पढ़ने की सादत हासिल करते हैं।